ڈسکور اردو نالج کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو امت رسول کا سلام۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھر والوں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین محترم، آج سے ہزاروں سال پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ آسمان کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے۔ پھر شیطان کے ورگلانے پر بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ پھر کسی نے سورج کو اپنا رب مان لیا، کسی نے چاند کو اور کسی نے ستاروں کو۔ پھر ایسا وقت بھی آیا جب لوگوں نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور افریقہ اور ایشیا میں بہت سی جگہوں پر آج بھی کی جاتی ہے۔ ہر دور میں ہر معاشرے کے لوگوں میں طرح طرح کے تہمات ہوتے ہیں، اور تہمات ایسی چیز ہوتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور محض سنی سنائی باتوں پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، اور باتیں بھی ایسی جنہیں سن کر بھی ہنسی آتی ہے۔ اور خاص کر جب کوئی مسلمان ایسی بات کرتا ہے تو مزید حیرانگی ہوتی ہے کہ جس مذہب کے اتنے واضح اور جامع احکامات ہیں، اس کے پیروکار بھی ایسی تہمات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن حیرانگی اس پر ہے کہ لوگ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت اور بعد میں پڑھنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو صحابہ رات کو بھی قرآن پڑھتے تھے اور شام کے وقت بھی۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا برکت کو لے جاتا ہے۔ پوچھو کس حدیث میں لکھا ہے یا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے، تو جواب صرف یہ ملتا ہے کہ یا تو فلاں نے کہا ہے یا بڑے کہا کرتے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر صبح کو کوا شور کرے تو مہمان آنے والے ہیں، یا اگر سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن تو حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ رکنا نہیں، چلتی رہے جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے، یا مرد کو کہا جاتا ہے کہ کسی نوکدار یا تیز چیز سے کہیں کٹ نہیں لگانا، اس سے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آج کل خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر بلی رات کے وقت شور کرے یا روئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ صرف من گڑت کہانیاں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی آپ نے کسی آیت، کسی حدیث یا کسی عالم کے منہ سے سنا ہے کہ فلاں پیغمبر یا صحابی یا ولی اللہ کی وفات سے پہلے بلی روئی تھی؟ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ کہانیاں بنائی گئی ہیں کہ رات کو کتا یا بلی شور کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے ہمارے اسلامی معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ ان چیزوں کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ پیر، پھر بھی بہت سے مسلمان انہیں سچ مانتے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور ایسی توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پر بھیجا، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ اگر پرندہ دائیں طرف جائے تو اچھا شگون ہے، اور اگر بائیں طرف جائے تو برا شگون ہے۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں، یا کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ برا شگون ہے۔ خرگوش رستے سے گزر جائے تو یہ اچھا ہے، نمک بکھر جائے تو یہ خطرناک ہے، کسی کو پیچھے سے آواز دینا برا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف وہم ہوتے ہیں، ان کا نہ تو اسلامی ثبوت ہے اور نہ سائنسی۔ دراصل یہ ہمارا رہن سہن اور ہندوؤں کے ساتھ ملتی جلتی معاشرت اور ٹی وی ڈراموں کی کہانیوں کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اچھا خاصا انسان اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں اور خود کو اور اپنے رشتہ داروں کو ایسے کاموں سے بچائیں تاکہ آپ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔